السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی، اپنی ہیلتھ خاص طور پہ اور اپنی خوشیوں کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور آج کل ماشاءاللہ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، آج تو بہت ہی پیارا موسم ہے، لگتا ہے کہ آج بارش ہونے والی ہے۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں، بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ بارش میں بھیگتی ہوں خود بھی، اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے لیتی ہوں، کیونکہ بہت مزہ آتا ہے اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ آپ بھی کیا کیجئے، کیونکہ بارش کا پانی بھی اور ویسے بھی بھیگنا بارش میں صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو زندگی کو انجوائے کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہنے چاہیے ہے نا؟ زندگی کو ہمیشہ انجوائے کریں، کیونکہ زندگی کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی۔ آپ کو میں یہ بتا دوں، جتنے لمحے ہیں، جتنی زندگی ہے، اس کو بھرپور انجوائے کریں۔ اور سنائیں، اور آپ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مجھے کافی ٹائم ہوا بات نہیں کر سکی، لیکن انشاءاللہ ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو بالکل ریگولر بیس پہ کروں، اور آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ زندگی کو بھرپور انجوائے کریں، کیونکہ آج موسم بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ اور میں کچھ بتا نہیں سکتی آپ کو۔ آج ویسے تو ہم ہمیشہ ہی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، لیکن آج ایسا ہے کہ موسم بھی بہت خوبصورت ہے۔ دیکھیں، یہ چیز تو ہر ایک میں ہوتی ہے کہ زندگی کو اگر پازیٹیو لیا جائے تو اس کو وہ بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، جیسے کہ مطلب اگر کسی کے پاس اگر کچھ بھی نہیں، میں یہ کہتی ہوں اگر زندگی میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے پاس ہیلتھ ہے، اس کے پاس ہیلتھ کی سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر آپ روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، اگر آپ رہنے کے لیے بھی آپ نارمل عام سی جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہیلتھ ہے، اگر آپ ہیلدی ہیں، آپ کی ماشاءاللہ صحت سلامت ہے، تو آپ یقین کریں، پھر آپ کو مبارک ہو، آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ چیز ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اور بہت سارے لوگ میں آج کل دیکھتی ہوں کہ اس قدر بیماریوں میں لپٹے ہوئے ہیں کہ جوان لوگ انزائٹی میں، پریشانی میں اور ڈپریشن میں، عجیب قسم کے حالات ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی کو بہت زیادہ سیریس لے لیا، اور اس قدر یا تو بہت زیادہ اسٹرگل شروع کر دی، یا پھر بالکل ہی کچھ نہیں کرتے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں نقصان ہیں۔ میانہ روی اختیار کریں، بہت زیادہ انتہائی محنت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، اتنی کریں کہ جتنی آپ کر سکتے ہیں ایزیلی، اور اس کے علاوہ آپ اپنے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکال لیں، کیونکہ اگر آپ اپنے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آگے چل کے زندگی آپ کو بہت پریشان کر دے گی، پھر آپ اس ٹائم کو لے کے پچھتائیں گے کہ اس وقت ہم نے خود پہ کیوں توجہ نہیں دی۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی اس کی ٹریننگ دیں۔ زندگی میں ٹھیک ہے، محنت بہت اچھی چیز ہے، محنت کریں، لیکن ایسے نہیں کہ سب کچھ اور باتیں اور سب چیز بھول جائیں اور صرف آپ ایک ہی طرف لگ جائیں، تو پھر دوسرے طرف جو ہے نا وہ برباد ہو جاتے ہیں، صحت برباد ہو جاتی ہے، رشتے برباد ہو جاتے ہیں، اور مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنے رشتوں کو
محفوظ رکھیے، ان کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کریں اور ہیلتھی کھائیں. ہفتے میں ایک دن نکل جائیں کہیں ضرور باہر. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ 10-15 دن میں ایک دفعہ ضرور اپنے گھر سے باہر جائیں، چاہے کہیں قریب بھی جائیں لیکن اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، چاہے وہ لیڈی ہے، چاہے وہ آدمی ہے یا عورت ہے. آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، سب کو ایک کوالٹی ٹائم دیں. یہ چیز جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ یقین کریں اس کی اہمیت آپ کو آہستہ آہستہ آگے چل کے پتہ چلتی ہے کہ یہ ہمارے رشتے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، ہماری ہیلتھ کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور ہماری ہیلتھ اسی سے ہی بہتر ہوگی جب ہم اپنے رشتوں کو سنبھالتے رہیں گے. ہم گلٹی فیل نہیں کریں گے، ہمارے اندر کوئی گلٹ نہیں ہوگا. ہم ان کو پراپر ٹائم دیں گے اور اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں گے، تھوڑی ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ چیز آپ کو اپنے زندگی کا حصہ بنانی ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے آگے چل کے ڈپریشن، انزائٹی سے بچنا ہے. کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، اپنے رشتوں کو ٹائم نہیں دیں گے، آگے چل کے ہم لوگ بالکل تنہا ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی ہمارے پاس پھر کیوں آئے گا جب ہم نے اپنے بچوں کو اچھا ٹائم نہیں دیا ہوگا، جب ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالا ہوگا، اپنے رشتوں کے لیے ٹائم نہیں نکالا ہوگا، تو وہ آگے چل کے وہ ہمارے ساتھ کیوں رکیں گے؟ جب پھر ہمیں ان کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے، نہیں موجود ہوں گے. کیونکہ جب ان کو ضرورت تھی ہم ان کے پاس نہیں تھے. تو یہ تو پھر بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ ہم نے بھی ان کو ٹائم نہیں دیا اور وہ بھی ہمیں پھر بھی دیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، پازیٹیو لوگ میں ان کو کہوں گی، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن بہتر ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو اور اپنے گھر کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت لے کے چلیں، اچھی طرح سے ان کو پرورش کریں اپنے بچوں کی. ان کو بھی یہی سکھائیں کہ زندگی میں پیس کتنا ضروری ہے، سکون کتنا ضروری ہے. اور سکون کس چیز سے آتا ہے؟ سکون ہم کس چیز سے حاصل کر سکتے ہیں؟ سکون ہمیں اسی چیز سے آتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنی ہیلتھ کا خیال کریں، اپنا کھانا پینا، اپنا پراپر ٹائم سونا، نیند اپنی پراپر لینا، اور ان اسکرین سے تھوڑا دور رہنا. یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بے حد ضروری ہے، بہت ضروری ہو گئی ہے یہ بات. اس لیے جیسے اب بارش ہوتی ہے، آپ دیکھیں آپ باہر نکل جائیں اپنے بچوں کے ساتھ، مطلب کہ اپنے گھر میں، اپنے صحن میں، اپنی چھت پہ باہر نکل جائیں، انجوائے کریں. اگر ایسے نارمل موسم ہے تو آپ کہیں دور کہیں چلے جائیں. ہفتے میں 15 دن میں ایک دفعہ. آپ یقین کریں جب آپ جائیں گے، جب آپ دوسرے دن پھر تیسرے دن چھٹی کے بعد اپنے گھر اپنے کام پہ جائیں گے تو آپ کو نئی انرجی فیل ہوگی، آپ کو اتنے آپ پرسکون ہوں گے، اور آپ اتنا انرجیٹک فیل کریں گے کہ آپ کو پھر سے اپنی زندگی اور کام پھر سے آپ کو اچھا لگنے لگے گا، اور آپ کام پہ پراپر توجہ دینا شروع کریں گے. اور آپ توجہ دیں گے کیونکہ آپ کا ذہن مطمئن ہوگا، آپ اپنے ہر چیز کو بیلنس میں لے کے چل رہے ہوں گے. تو یہ میرا سب کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، بچہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ ہیں تو بچوں کے لیے ایسا سوچنا، ایسا کرنا بہت ضروری ہے. اگر ماں باپ آپ کے بوڑھے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں اور ان کو انجوائے کرائیں. یہ رشتے بہت اہم ہیں اور ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، پھر انسان صرف ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ٹائم نہیں نکالا. ایسا نہیں کہ ہم ٹائم دینا نہیں چاہتے، لیکن
ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے بنتے ہیں، حالات ہمیں خود بنانے ہوتے ہیں، ٹائم ہمیں خود نکالنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر صرف اسکرین دیکھتے دیکھتے 1-2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، تو کیا برا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، ماں باپ کو ٹائم دیں اور باہر کہیں لے جائیں، میں اپنے ہی صحن میں بیٹھ کر وہاں پہ کچھ ایسا سسٹم بنا لیں کہ آپ پوری فیملی اکٹھے بیٹھ جائیں، روز شام کو تھوڑا سا پراپر ٹائم دیں، تو یہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو آج میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ آج موسم بہت پیارا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ بارش ہو اور ہم بھیگیں اور بہت مزہ کریں، اور اگر کوئی بھیگنا نہیں بھی چاہتا تو باہر بیٹھ جائیں، اس کو انجوائے تو کرنا چاہیے۔ یہ میرا سب کے لیے، چاہے ماں باپ ہوں یا اولاد ہو، تو ان کو یہ میرا میسج ہے کہ اپنے ماں باپ کا اور اپنے بچوں کا، اپنے بیوی یا شوہر کا ایک دوسرے کو خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک دوسرے کا سکون بن سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ ایک دوسرے کا سکون ایک انسان ہی کے ساتھ ہے۔ آپ یقین کریں یہ تو صرف رشتوں کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یہی میں کہتی رہتی ہوں کہ حضرت آدم جب اکیلے تھے تو حضرت حوا کو وہ اداس پھرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سوچا ہے کہ یہ اداس ہیں تو ان کے لیے میں ایک ساتھی تخلیق کروں۔ ہماری اماں حوا جو ہیں اس لیے تخلیق کی گئی تاکہ وہ حضرت آدم کی ساتھی بنیں اور جنت میں گھومیں پھریں اور انجوائے کریں، اور اس طرح ہم انہی کی اولاد ہیں۔ اب ہم زمین پہ آ گئے تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھی بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت، اور جو ہمارے بہن بھائی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی رنگ، نسل یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہیں تو ہم ایک ہی آدم کی اولاد، تو ہمیں ایک ہی آدم سے پیدا ہوئے لوگ سب بہن بھائی ہیں، اور ان کو آپس میں بہت جڑ کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے دکھ سکھ کا شریک ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی ہیلپ کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ایک دوسرے کو مطلب ان مسئلوں کا حل نکالنے کی اکٹھے کوشش کریں۔ تو آپ سوچیں اگر ایسے حالات بن جائیں تو زندگی کتنی حسین ہو جائے اور ہر کوئی کتنا پرسکون ہو جائے، کتنی ایک دوسرے کی مدد ہو جائے، اخلاقی مدد بھی ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو آپ فائنینشلی سپورٹ کریں، ایسا نہیں ہے، مطلب آپ اگر کسی سے بات بھی کرتے ہیں اچھے طریقے سے اور محبت پیار سے، آپ یقین کریں آدھا دکھ ان کا ختم ہو جاتا ہے، آدھی تکلیف ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اب میں اپنی بات کروں تو میرے پاس جب کچھ لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلے ہیں، یہ مسائل ہیں، میں ان کو بیٹھ کے سنتی ہوں تو میں ان کے چہرے پہ غور کرتی ہوں، تو وہ جو اب مجھے بتا چکتے ہیں تو ان کا وہ اتنا ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو صرف کسی کی بات سن لینا بھی ایسے سمجھیں کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دینا بھی اس کی مدد کرنا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس رنگ، نسل یا کس قبیلے سے، اور ہمارا مذہب بھی اس چیز کی فیور میں ہے، انسان دوستی کی فیور میں ہے، انسانیت سے بڑا اور کیا کچھ بھی نہیں، انسانیت سے بڑی کوئی بات نہیں۔ میں تو اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو
میں سمجھتی ہوں کہ ہے ہی انسانیت کا مذہب، جو یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ثواب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اگر سب سے مختصر کچھ کرنا چاہوں اور میں جنت میں جانا چاہوں تو مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو، اس سے بڑا اور کوئی ثواب نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں انسانیت، آپ یہ بتائیں کہ اس سے بڑی اور کیا انسانیت ہے؟ یہ ہمارا مذہب انسانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ جب وہ سب سے بڑا ثواب، مطلب جنت میں جانے کی ایک گارنٹی دے رہے ہیں، کہ یہ گارنٹی ہے اللہ کو ماننے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو، مطلب ان سب کو ماننے کے بعد اگر وہ جنت کی کوئی گارنٹی دے رہا ہے تو وہ یہ دے رہا ہے کہ اگر آپ بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ آپ کی گارنٹی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ سوچیں، ہمارا مذہب انسانیت ہی کا مذہب ہے، انسان دوستی کا ہی مذہب ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیشہ اپنے ارد گرد دیکھا کریں، کسی کو ہماری ضرورت ہو، کوئی کمزور انسان، دیکھیں ویسے تو بہت ضرورت مند دنیا میں گھومتے ہیں، لیکن جو کمزور ہوں، جو آپ کو لگتے ہوں کہ یہ کمزور ہیں کسی بھی طرح سے، ان کی مدد ہمارا فرض بنتا ہے۔ خاص طور پہ ضعیف لوگ، جیسے بوڑھے لوگ ہیں، ان کی، بیماروں کی، ایسے لوگوں کی جو اس قابل نہیں ہوتے جو وہ کچھ کر سکیں، تو آپ اگر ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنا ہے۔ اور آپ یقین کریں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا دل خوش ہو جاتا ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان قلب ملتا ہے انسان کو کسی کی مدد کر کے، جائز مدد۔ لیکن آج کل جیسے میں دیکھتی ہوں کہ روڈوں پہ ادھر ادھر، اور ایک بات میں سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی، ایک بات میں آپ کو ایک شیئر کروں گی کہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ ایسا ہوا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ گئے ایسے بازار میں، وہ وہاں گئے تو ایک بچہ تھا جو کتابیں لے کر جا رہا تھا، شاید وہ پڑھتا ہو، چھوٹا بچہ تھا، وہ جا رہا تھا اپنا بیگ لے کے، ایسے ادھر ادھر گھوم رہا، لیکن بہت زیادہ غریب بچہ تھا، اور اس کو شاید وہ مطلب کہیں سے کچھ لینا چاہ رہا تھا یا کھانا چاہ رہا تھا۔ تو ہمارے جاننے والے نے کیا کیا کہ اپنے پیسے کچھ نکال کے اس بچے کو دے دیا کہ جاؤ تم یہ لے کے آپ کھا لو۔ وہ شاید کوئی محنت کے چکر میں تھا، کوئی مزدوری کرنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو وہ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اب پہلے تو اس کے ہاتھوں میں بیگ تھا، کتابیں تھیں، وہ شاید پڑھتا تھا، لیکن اس دن کے بعد جب میں جاتا ہوں تو اس دن کے بعد جب بھی میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ خیرات مانگے۔ ہم لوگ ان کو خیرات دے کر ان کو معذور کر دیتے ہیں اور ان کو بھکاری بنا دیتے ہیں بچوں۔ تو میں سب سے یہ ایک قسم کی التجا